अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मौला बस चैनल के अंदर आप सबका खुशामदीद हो। होम्योपैथी की वीडियोस का ये सिलसिला जारी है और बकफ्लावर रेमेडीज़ के ऊपर मैं बात कर रहा था। आज की दवाई में भी मैं बकफ्लावर रेमेडीज़ के ऊपर बात करूँगा और आज की दवाई का नाम है गोर्स, GORSE। ये भी एक फूल से तैयार की जाने वाली दवाई है और देखते हैं कि ये दवाई किन किन अलामात के लिए इस्तेमाल होती है। सबसे पहले देखते हैं कि गोर्स का पेशेंट दिखता कैसा है। गोर्स का पेशेंट जो है वो उसका पीला रंग होगा, आँखों के नीचे लाइनें होंगी, मायूसी चेहरे से नज़र आएगी, आँखों के नीचे काले डार्क सर्कल्स या काले गड्ढे जिसे बोलते हैं वो बने होंगे और ऐसे लगेगा कि जैसे उस शख्स को बहुत ज़्यादा सूरज की रोशनी की ज़रूरत है और उसकी मायूसी जो है वो उसके चेहरे से साफ ज़ाहिर होगी। वीरान आँखें, मुरझाया हुआ चेहरा और अंदर से बिल्कुल ही मायूस किस्म का वो शख्स होगा। उसे वीराना पसंद है, तन्हाई पसंद है और किसी किस्म की उम्मीद उसे नज़र नहीं आती। उन बच्चों की उम्मीद की किरण है जो उम्मीद हार चुके होते हैं, दवाइयाँ खा खा कर थक चुके होते हैं। ये लोग ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा सहते हैं, हौसला ख़त्म हो चुका होता है बिल्कुल इनका। सांवली रंगत के होते हैं या पिलाहट होती है, चेहरों के नीचे लाइनें होंगी, चेहरों के और आँखों के नीचे चेहरों के ऊपर और आँखों के नीचे काफ़ी ज़्यादा उनके लाइंस होंगी, झुर्रियाँ होंगी और ये कुछ ऐसा कहेंगे कि मुझे परवरदिगार से पूरी उम्मीद है कि हमेशा मैं पूरी उम्मीद रहना चाहता हूँ, चाहे ज़िंदगी में कितनी भी मुश्किलात आएँ सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसी बातें सोचते हैं, ऐसी बातें सोचते हैं कि मुझे यकीन है और यही यकीन और यही भरोसा जो है वो मेरी मजबूती को बनाए रखता है। कटे कटे से रहते हैं और घर वाले जो हैं वो अमूमन इनसे बात जो है वो नहीं करते। इनके अंदर ख़ुद एतमादी बहुत कम हो जाती है और दूसरों के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं रहता, दूसरों की बात का इनको यकीन नहीं रहता, दूसरों की बात पर यकीन नहीं करते और एक मायूसी सी की कैफियत इनके अंदर जो है वो पाई जाती है। बिल्कुल ही नाउमीद और किसी भी किस्म का जो है वो लैक ऑफ फेथ, लो कॉन्फिडेंस और लो कॉन्फिडेंस इन अदर्स होता है। मिसाल के तौर पे वो ये कहेंगे कि मैं इन चंद मामूली दवाइयों से कैसे ठीक हो सकता हूँ, यहाँ ये रेमेडी या ये तो दवाई है ये मेरे इस बीमारी को कैसे ठीक कर सकती है, मुझे कोई तकलीफ़ है या मुझे कोई जल्दी अमराज है तो ये दवाई मेरी बीमारी को भला कैसे ठीक कर सकती है। अगर इनको काफ़ी लोगों ने ये चीज़ बताई हो कि भाई फ़लाँ डॉक्टर से या फ़लाँ दवाई से आप ठीक हो जाए, तो ये तब भी उसकी बात का जो है वो यकीन नहीं करते और बहुत मुश्किल से किसी की बात मानेंगे क्योंकि ये दूसरों के ऊपर इनको किसी भी किस्म का भरोसा नहीं होता और अपने से भी मायूस हो चुके होते हैं और किसी भी किस्म की उम्मीद जो है वो इनको नज़र नहीं आती। होम्योपैथी के अंदर और भी दवाइयाँ हैं जैसे एनाकार्डियम है। एनाकार्डियम का अपने ऊपर जो है वो कॉन्फिडेंस या भरोसा नहीं रहता, लेकिन इसके अंदर जो गोर्स के अंदर है ये दूसरों के ऊपर जो है वो भरोसा नहीं करता। अपनी बात का तो शायद कर लेगा लेकिन दूसरों की बात का ये भरोसा नहीं करता। दूसरे इसे कहें कि ये दवा खाने से या ये खाना खाने से तुम ठीक हो जाओगे, चाहे जितने भी लोग इसको कहें ये उसकी बात का यकीन नहीं करता।
ایک ٹپیکل گورس کا جو پیشنٹ ہے وہ کس طرح سے اپنی کیفیت کو بیان کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں تو پیدا ہوا تھا تو مجھے یہ بیماری تھی، میں نے بہت سی تھیراپیز کا استعمال کیا، بہت سی دوائیوں کا استعمال کیا، اب مجھے اسی کے ساتھ جینا ہے، اور یہی میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں اب اپنا علاج اس لیے نہیں کرواؤں گا کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ یہ کسی بھی دوا سے یہ بیماری تو ٹھیک ہونی نہیں ہے، اور بھلا یہ چھوٹی چھوٹی دوائیاں، یہ چھوٹی گولیاں مجھے کیسے ٹھیک کر سکتی ہیں. جبکہ بڑی دوائیاں، مہنگے ٹیسٹ بھی مجھے ٹھیک نہیں کر پائے. انفیریٹی کمپلیکس ان کے اندر بہت زیادہ ہوتا ہے، لیک آف کانفیڈنس ہوتا ہے. یہی دوائیاں دوسری چیزوں کے اندر بھی پائی جاتی ہیں، دوسری ایناکارڈیم کے اندر ہے، بخ فلاور کے اندر لارچ ہے، وائلڈ روز ہے، لیکن یہ اس سے تھوڑی الگ ہے کیونکہ یہ دوسروں کے اوپر کانفیڈنس نہیں رہتا اور امید ہار چکا ہوتا ہے. اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میری کوئی پرٹیکولر کمپلین ہے اور میری جو جسم ہے وہ اب اس دوائی سے ٹھیک نہیں ہو سکتا، تو پھر یہ ایک بہت ہی بنیادی ایک سائن ہے اس دوائی کا کہ اس پیشنٹ کو یہ دوائی دے دینی چاہیے. گورس کی میں بات کر رہا ہوں. اور اس طرح اور بھی کافی زیادہ دوائیاں ہیں جو اس سے ملتی جلتی ہیں، اور باخ فلاور کے اندر بھی ہیں، ہومیوپیتھک کے اندر بھی ہیں، لیکن اس کی مایوسی ایک خاص قسم کی علامات کے ساتھ جڑی ہوئی ہے جو کہ میں نے آپ کو بتایا ہے. مثال کے طور پہ ایناکارڈیم کا بتایا تھا کہ وہ اپنے آپ پہ یقین نہیں رکھتا لیکن یہ دوسروں پر یقین نہیں رکھے گا. اسی طرح وائلڈ روز کا ہے، وائلڈ روز والا ایک خاص وقت کے بعد کوشش کرنا بند کر دیتا ہے، لیکن یہ کوشش کرنا بند نہیں کرتا، یہ اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے اور اسی چیز کے ساتھ پھر چلتا ہے، لیکن اس چیز کو ایکسیپٹ کرنے میں بھی، مان لینے میں بھی مایوسی ہے کیونکہ مہنگی دوائیاں، مہنگے ٹیسٹ سے یہ ایک قسم کا ہار چکا ہوتا ہے اور اس میں ہمت نہیں رہتی کہ وہ اس چیزوں کو ٹھیک کر سکے، کیونکہ بظاہر وہ مایوسی کا عنصر اتنا زیادہ حائل ہو جاتا ہے کہ وہ ہار جاتا ہے اور اپنا علاج یا ٹریٹمنٹ کروانے میں جو ہے وہ بالکل بھی آگے نہیں بڑھ پاتا. تو بخ فلاور جو ہے وہ اس طرح سے کام آتی ہے. اس کے اندر دیکھیں کہ اس کی اور بھی دوائیاں ہو سکتی ہیں. مثال کے طور پہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کوئی اور دوائی استعمال کریں تو شاید اتنا اثر نہ ہو، کیونکہ سنگل ریمیڈی بہت اچھا اثر کرتی ہے. بخ فلاور کے اندر آپ 1 سے لے کر 5-6 دوائیوں تک استعمال کر سکتے ہیں، لیکن پھر آپ کو یہ نہیں پتہ چلے گا کہ آپ کو کس دوائی نے اثر کیا ہے. تو اگر سنگل ریمیڈی استعمال کریں تو وہ بہت ہی اچھا ہے، کیونکہ سنگل ریمیڈی اس بیماری کو مکمل طور پر کیور کر دیتی ہے. مثال کے طور پہ ایک آدمی تھا جو کہ سگریٹ پیتا تھا بہت زیادہ، اس کو سگریٹ پینے کے لیے والنٹ دی، والنٹ اس چیز کے لنک کو بریک کر دیتی ہے، چیری پلم اس بے قابو کیفیت کو کم کر دیتی ہے. تو ان 2 دوائیوں کے استعمال سے اس مریض کو بالکل بھی جو ہے وہ فرق نہیں پڑا، لیکن یہ بظاہر ایک عام دوائیاں ہیں جو کہ کسی ایڈکشن کو کم کر سکتی ہیں، ان لنک کو توڑ سکتی ہیں. لیکن جب اس کی ہسٹری لے گی تو اس کے اندر اس کا ماضی تھا جو اس کو تنگ کرتا تھا. وہ کہتا تھا کہ میں نے ماضی میں سگریٹ پینا شروع کیا، اگر میں ایسا نہ کرتا تو میری اس وقت کی حالت بالکل الگ ہونی تھی.
لیکن کیونکہ میں نے ماضی میں سگریٹ پیا اور اپنی صحت کو خراب کیا تو اب میں تو شاید ٹھیک نہیں ہو سکتا. تو بظاہر اس کے اندر اس کی لنک اور اس چیز کو توڑنے اور اس کی اس بے قابو کیفیت کے بجائے اس کی وہ حالت تھی جو کہ اس کے ماضی کے ساتھ جڑی ہوئی تھی. وہ اپنے ماضی کو نہیں بھول سک رہا تھا، وہ ابھی بھی ماضی میں تھا. کہتا تھا کہ میں نے سگریٹ پینا شروع کیا جس کی وجہ سے مجھے یہ تکالیف ہوئی تھی، اور استعمال کرنے سے ابھی تک میں ٹھیک نہیں ہو سکا. اور ایک دن ضرور ایسا آئے گا کہ مجھے شاید کوئی ایسا ڈاکٹر ملے گا کہ میری اس بری عادت اور تمباکو نوشی کو وہ چھڑوا دے گا. اور اس کو کافی زیادہ ہوپ تھی، لیکن وہ اپنی اس عادت کو چھوڑ نہیں سک رہا تھا بخ فلاور کی دوائیاں استعمال کرنے کے باوجود بھی، کیونکہ اس نے کہا کہ میں نے مسلسل 10 سال سے سگریٹ پی ہے، اور جو کہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا. مجھے اس سگریٹ نے کافی زیادہ نقصان دیا ہے. میں نے پہلے سے ہی اپنی صحت بہت زیادہ خراب کر لی ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. تو یہ تمام چیزیں اس کی گلٹ اور اس کے ان پچھتاوے سے زیادہ اس کی ماضی کے ساتھ لنک کرتی تھی. اور ماضی کے اندر ہومیوپیتھک اور بخ فلاور ریمیڈی کے اندر جو دوائی ہے وہ ہے ہنی سکل. وہ بھی ایک پھول سے تیار کی جانے والی دوائی ہے. جب انسان ایک پرانی سوچ کے اندر پھنس جاتا ہے تو یہ سوچیں اس کو نکلنے نہیں دے رہی تھیں، اور اس کو چند گولیاں یا چند خوراکیں دی گئیں تو اس کے سے جو ہے وہ اس کی 10 سال پرانی سگریٹ کی جو عادت تھی وہ ختم ہوگی. تو اس طرح علامات کے اوپر دوائیاں تجویز کی جاتی ہیں. بہت ہی معمولی سی ایک ہسٹری سے، بہت ہی معمولی سے سمٹم سے دوائی بدل سکتی ہے، اور جب تک پوری ہسٹری نہ ہو تب تک وہ دوائی جو ہے وہ کام نہیں کرے گی. تو یہ میں نے آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دی تھی کہ کس طرح سے چھوٹی سی ایک چیز سے جو کہ اس کے ماضی کے ساتھ جڑی ہوئی تھی، اس کو جب وہ دوائی دی گئی تو وہ پیشنٹ جو ہے وہ ٹھیک ہو گیا. تو یہ تھا گورس کے بارے میں ایک چھوٹی سی ویڈیو. امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی. نیکسٹ ویڈیو کے اندر ایک نئی بخ فلاور ریمیڈی کے ساتھ یا ہومیوپیتھک میڈیسن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.